کہ اگر کوئی اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام برحق ہے. یعنی حجت کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا اور طاقت اور پاور کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا. طاقت اور پاور کے لحاظ سے کب غالب ہوگا؟ ایک تو خلافتوں میں غالب ہو گیا. اسلام کی جو دنیا کی جو اکثر آباد دنیا تھی, زمین پہ جو اکثر آباد دنیا تھی, وہاں الحمدللہ اسلامی خلافتیں قائم ہو چکی ہیں. اب دوبارہ زوال کی طرف جا رہا ہے, تو حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مکمل غلبہ ہو جائے گا. تو جب اللہ نے دین کو دنیا میں غالب ہی کرنا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں 100% کامیاب ہو جائیں اور ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو نبی کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہی پورا نہیں ہوگا. تو یہ مقصد پورا ہو کے رہے گا. اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں پھر جب اسلامی خلافتیں قائم ہوئیں اور پھر دوبارہ زوال آیا, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کمی کو پوری کرے گا, اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں اس پہلے سے بھی زیادہ غالب کر دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ مشرکوں کو یہ عمل ناپسند ہو. تو رسول کی بعثت کا مقصد ہی غلبہ تھا, تو وہ تو جہاد تو ہوگا پھر, اور لڑائی بھی ہوگی, اور اور دلائل کی دنیا میں بھی اسلام غالب آئے گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا دو طرح سے, طاقت کی دنیا میں بھی اور دلیل کی دنیا میں بھی. آج مسلمان اگرچہ کمزور ہیں, طاقت کی دنیا میں مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن دلائل کی دنیا میں اب بھی الحمدللہ اسلام کا پلڑا بھاری ہے. دنیا میں جہاں بھی اسلامک اسکالرز کے مناظرے ہوتے ہیں, بحثیں ہوتی ہیں, وہاں اسلام ہی الحمدللہ دنیا میں غالب آتا ہے. آپ ملحدین کے, ایتھیس کے مناظرے دیکھ لیں, بحثیں دیکھ لیں, ان میں مسلمان ہی غالب آتے ہیں. اور عیسائیوں سے مناظرے, یہودیوں سے مناظرے, سب میں الحمدللہ اہل اسلام غالب آتے ہیں. آگے اللہ بتا رہے ہیں یہ جو یہود و نصارہ ہیں, ان کی خرابیاں چل رہی ہیں. اب ان کے جو مشائخ ہیں ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ کتنا غلط گائیڈ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو, بہت سے یہود علماء اور عیسائی علماء وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. سارے نہیں کھاتے, ان میں بہت سے اچھے بھی تھے, لیکن بہت سے کھاتے بھی ہیں. تو اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں. وہ ناحق طریقے سے کیسے کھاتے ہیں, اس کا بھی کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے کہ تورات اور انجیل کے احکام کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہدیے نذرانے ملتے رہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پیسے کھا کے لوگوں کو سیدھے راستے سے روک رہے ہیں. اللہ کا راستہ یعنی تورات اور انجیل کے جو حقیقی قوانین ہیں وہ نہیں بتا رہے, اور پھر اسلام سے بھی روکتے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہے یہ اتنی بری چیز ہے, ناحق طریقے سے حاصل کرنا. آگے اس کی شناعت بیان ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہود و نصارہ تو کیا کر رہے ہیں, حرام طریقے سے پیسہ جمع کر رہے ہیں, جبکہ آگے اللہ بیان کر رہا ہے جو حلال طریقے سے بھی جمع کرے گا اور ان پیسوں سے اللہ کا حق نہیں نکالے گا, زکوٰۃ نہیں نکالے گا, صدقات واجبہ ادا نہیں کرے گا, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سوچو جو حرام طریقے سے پیسہ کمائے گا اس کے لیے کیسا عذاب ہوگا. اس لیے اللہ نے آگے ذکر کیا ان لوگوں کا جو پیسہ جمع کرتے ہیں حلال طریقے سے اور پیسے کا حق ادا نہیں کرتے. یہ جو زکوٰۃ اور جو بھی واجب مالی صدقات ہیں جن کی تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا مختصراً, تو جو حلال کما کے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے اس کا یہ انجام ہونے والا ہے. تو جس کے دل میں پیسے کی ایسی محبت ہو کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جمع کرنا شروع کر دے, اس کا کیا انجام ہوگا, ان یہود و نصارہ کا کیا انجام ہوگا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ, وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ وہ دن ہوگا جس دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے پگھلا کے ان کے پیشانیوں کے, ان کے پہلوؤں پر ان کی پشت کو داغا جائے گا. یہی گرم کر کے ان کی پیشانیوں پہ ڈالا جائے گا جس سے یہ جلیں گے. داغنے کے لیے جلایا جاتا ہے نا,